اگر کوئی بات کورٹس کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہوگی تو میڈیا اس کو کور نہیں کرے گا. شاید یہ بھی ایک بلیک آؤٹ ہی چل رہا ہے, لیکن آواز دبتی نہیں ہے, آواز ختم نہیں ہوتی ہے, اور جب تک یہ کالا کوٹ ہے انشاءاللہ العزیز یہ آواز قائم اور دائم رہے گی. در حقیقت آج کی ایمرجنٹ میٹنگ اس لیے کال کی گئی تھی کہ آج کے چیف جسٹس کی بد دیانتی, بد عہدی, اور میں اس سے اگلی بات کہوں گا کہ اپنے اندر کا چھوٹا پن دکھانے کے لیے جس طرح بڑی بڑی باتیں کر کے اس عہدے پہ آپ پہنچے, شرم آتی ہے آج آپ کو چیف جسٹس پاکستان کہتے ہوئے. آپ کے لیے چارج شیٹ تیار ہے. آپ کی چارج شیٹ کل کے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے لیٹر میں موجود ہے. آپ کے خلاف ایک پہلے بھی چارج شیٹ دی گئی تھی, لیکن یہ کالا کوٹ رستے میں آیا تھا جس کی وجہ سے آج آپ چیف جسٹس ہو, ورنہ شاید آج آپ کہیں لندن کے ان اپنے گھروں میں جا کے رہتے جن کو آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا اور جن کا آپ کے خلاف ریفرنس بھی تھا. یہ جوڈیشری, یہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو شیلٹر دیا تھا, آج آپ اسی کو شیلٹر لیس کرنے جا رہے ہو. آج اس جوڈیشری کا قتل عام تم اپنی انا کی تسکین کے لیے کرنے جا رہے ہو. آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے, اور اگر آج آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر کل بندیال صاحب کو لوگ باتیں کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے شاید وہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے, لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ تھے, کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا, اور آج آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا جائے گا. اور کیونکہ یہ مکافات عمل ہے, جیسے آپ کرو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. آج آپ کو یہ سپریم کورٹ کے اندر بینچ بناتے ہوئے یہ سوچنا تھا کہ جو اس کمیٹی کا فیصلہ تھا, جو اللیجڈلی میں آج بھی کہتا ہوں اس پروسیجر ایکٹ کے اندر جس طرح سے ترمیم کر کے یہ بندر بانٹ کے اندر رکھی گئی تھی چیز, وہ غیر قانونی تھی, وہ غیر آئینی تھی, لیکن آپ کی ججمنٹ نے اس کو شیلٹر دے کے آج آپ کو ہی ننگا کر دیا ہے کہ آپ نے خود اس کو وائلیٹ کر دیا ہے. کیسے آپ نے اس کمیٹی میں طے شدہ باتوں کے برعکس بینچ بنائی ہے, شرم آنی چاہیے. کیا وہ جیسے ربیہ کہہ رہی تھی کہ اس بینچز کی سیاست نے, اس بینچز کی کانسٹیٹیوشن نے ہمارے ملک کا پہلے بھی بیڑا غرق کیا تھا اور آج بھی بیڑا غرق کرنے کو تیار ہو آپ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جوڈیشری اور آج سے پہلے کی جوڈیشری بھی اس کی بھرپور ذمہ دار ہے. کس منہ سے آج آپ اوپن کورٹ کے اندر بھٹو کا ریفرنس سن رہے ہو؟ کیا اتنے سال بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ بھٹو کو انصاف دو گے؟ اور جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ بھٹو اس وقت بھی زندہ تھا, بھٹو اپنے کردار سے زندہ تھا, آپ اپنے کردار سے آج زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ بن چکے ہو. آپ لوگوں کی بات کوئی نہیں کرے گا. کرداروں کے غازی ہوتے ہیں. ابھی ورق صاحب اور احسان اللہ ساجد صاحب یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور کربلا کی بات بڑے عروج پہ چل رہی تھی. تو آج یہ حسینی ہیں, یزیدی بھاگ چکے ہیں,
کیونکہ انہیں اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ حسینی کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ دیکھیں، اکتوبر 28 سے ایک خاص سوچ کے، ایک خاص گروپ کے حامل صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بنے ہیں۔ نومبر گزر گیا، آج دسمبر آدھا گزرنے کو ہے۔ انسانی حقوق کے علمدار ہونے کی حیثیت سے ہم آج کھڑے ہیں۔ کوئی ایک سٹیٹمنٹ اس کورٹ کے اگینسٹ، اس گورنمنٹ کی جتنی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس ہیں، اس انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آ سکی۔ اس بات پہ میں آج ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوں کہ خدا را یہ عہدے، یہ آفس ختم ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے کردار کے ساتھ، لوگ اپنی کاوش کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ذاتی منفعت، ذاتی فائدے حاصل کر کے آپ ایک سال تو عیاشی سے گزار سکتے ہیں، لیکن ساری زندگی آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ کالا کوٹ، یہ عوام، پسی ہوئی عوام، یہ آج جیل کی چکیوں میں پسنے والے سیاسی ورکر، آج جیل کی چکیوں میں پسنے والی یہ عوام آپ کا قیامت کے دن بھی گریبان پکڑے گی کہ کیوں نہیں آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ ہم نے تو آپ کو عہدہ بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، وسائل بھی دیے تھے، آپ کی زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور آج بھی وقت ہے، چیف جسٹس پاکستان، آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بنایا ہوا بینچ فل فور ڈی لسٹ کریں اور چیئر ٹیکر گورنمنٹس کی طرف سے فائل کی گئی پٹیشنز کو آپ نمبر بھی لگا لیتے ہو، ان کو فکس بھی کر دیتے ہو۔ جن کے پاس کانسٹیٹیوشنل کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک دن بھی ان کا کوئی کردار، ایک دن کا بھی ایکٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ سپریم کورٹ خود اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر چکی ہے، تو کس طرح تم ان کی پٹیشنز لگاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ آپ ان کی پٹیشنز کو لگا کے فیصلہ کرتے ہو اور تمہیں فیصلہ کرنے کا یہ کالا کوٹ حق نہیں دیتا ہے، تم سے یہ حق واپس لیتا ہے۔ پہلی میٹنگ میں ایک دفعہ ہم پاکستان بار کونسل کی میٹنگ کے اندر میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان، جن کو اس وقت میں چیف جسٹس ہی کہتا تھا، آج تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سٹوج کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک ٹول بن چکے ہیں۔ اس میٹنگ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم فل فور 15 دنوں کے اندر تمام ایمرجنسی کے کیسز لگائیں گے، تمام وہ کیسز جو پرانے ہیں، جو انفیکشس ہونے کو ہیں، اس کو فل فور لگائیں گے۔ کہاں گئی آپ کی وہ میٹنگ؟ کہاں گئے وہ آپ کے دعوے؟ وہ صرف اپنے آپ کو ان اخباروں کی زینت، ان ٹکروں کی زینت بنانا تھا۔ اور جب آپ کے مائنڈ میں پریجوڈس ہوتا ہے، جب آپ کم ظرفی کا کام کرتے ہو، تو پھر آپ کو عزت نہیں، پھر اسی دنیا میں آپ کو ذلت ملتی ہے۔ اور اس وقت عوام جس کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے، وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھاتی ہے،
اور اس سوالیہ نشان کے اندر سب سے پہلے پرسش آپ سے ہونی ہے کہ ایک بکری شور، ایک 420 کا جو بیلیبل آفینس میں ہے، ایک ایسا شخص جو سپریم کورٹ سے اپنا انصاف مانگتا ہے، اس کو تو انصاف دیا نہیں جاتا، تو آپ ان لوگوں کے لیے ایک ایک دن کے اندر بینچز بنانا شروع کر دیتے ہو، ایک ایک دن کے اندر ان کے لیے کیسز فکس کر دیتے ہو، ایک طرف نااہلی کو ختم کرنے جا رہے ہو، ایک طرف لیول پلے فیلڈ دینے جا رہے ہو، دوسری طرف ایک شخص کو پابند سلاسل کر کے اس کا جیل ٹرائل کرنے جا رہے ہو۔ کون سا قانون ایسا اجازت دیتا ہے؟ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کہاں ہے عزت؟ دو دستور نامنظور، نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور، نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور، نامنظور۔ اس ملٹری کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر آج تک آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا، جس کی آپ کے پاس سپریم کورٹ رولز موجود ہیں، کلیس فضا بھٹی والا کیس موجود ہے جس کے اندر کہا ہے کہ اب ٹل اینڈ انلیس سپریم کورٹ آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرتی تو دیٹ از ایگزیکیوٹیبل۔ کہاں گئی وہ تمہاری ججمنٹ؟ کہاں گئے وہ سپریم کورٹ کے رولز جن کی تم باتیں کرتے ہو؟ اور کیوں نہیں ان لوگوں کو آج تک اس کورٹس کے ان لوگوں کے چنگل سے آزاد کر کے کیوں نہیں تم لوگوں نے ان کو ان عدالتوں میں پیش کیا جن سے آپ نے الیجڈلی وہ آرڈرز کروائے تھے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ کیوں نہیں ان کو واپس کیا؟ جنید کا چہرہ مجھے سامنے نظر آتا ہے جس کے بیٹے کی پٹیشن آج بھی اس ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، اور ایک ہی تقاضا ہے، انلیگل کسٹڈی، امپراپر کسٹڈی، غیر قانونی طور پہ رکھے ہوئے شخصوں کو فیل فور واپس بھجوایا جائے۔ اور آج ان کو آپ لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے ایک ایسا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جس کے اندر آپ چاہتے ہو اپنے آقاؤں کو راضی کر کے آپ ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلو گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یقین مانیے ایک ایک جج سے جب انڈیویجولی بات ہوتی ہے تو آئین اور قانون کی بڑی بات سننے کو ملتی ہے، لیکن پتہ نہیں جب کرسی پہ آ کے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کون سے جن ان کو چپک جاتے ہیں اور وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے ٹیکنیکلٹیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہے کہ آج یہ کیس ایڈجرن کر دیا جائے، آج اس پہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ وہ کون تم سے پوچھنے والا ہے؟ وہ اللہ کی ذات صرف تم سے پوچھنے والی ہے۔ تم صرف اپنے رب کو جواب دے ہو، ان بیرونی ان دنیاوی آقاؤں کو چھوڑ دو اور آئین اور قانون کی پامالی کے رستے بند کر دو ہمیشہ کے لیے۔ آج یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کورٹس کی اس ججمنٹ کو فرسٹریٹ کیا، اگر اس سو کالڈ بینچ نے ہیئرنگ کی تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس پٹیشن کا حصہ بھی بنے گی اور وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا اور ہم ان کا رستہ روکیں گے۔ کیا ہم کورٹس کو نہیں مانتے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان 17 ممبر کا بینچ ملٹری کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کو الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اس بینچ نے ان تمام سیکشنز کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ اب کون سا اختیار باقی بچا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اب کس چیز کو ریویزٹ کرنے جا رہے ہو؟ کیا ان 6 ججز کے پاس اختیار ہے کہ وہ 17 ممبر بینچ کی ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کے تمام سازشی عناصر، آپ کے اپنے اندر کی سازش، کیوں نہیں بیٹھتا خود بیچ میں؟ چیف جسٹس پاکستان اس بینچ کو کیوں نہیں ایڈ کرتا؟ میں پوچھتا ہوں، آپ کو کون سا امر مانے ہے؟ آپ کے اندر کون سا ایسا خوف ہے
کہ اس بینچ کو کیوں نہیں کانسٹیٹیوٹ کر کے خود بیٹھتا, کیوں نہیں اس پہ فیصلہ کرتے. آتے ہوئے تو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جس نے اس ججمنٹ کو, اس آرڈر کو, اس پروسیڈنگز کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا. تو آج کیا تمہارے کن پٹی پہ کوئی بندوق ہے کہ تم اس میں نہ بیٹھو اور باقی ایک ججز کو گندا کرنے کے لیے ان سے فیصلہ اپنی مرضی کا کروانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. ہم تمہیں بے نقاب کریں گے, اور ضرور آپ بے نقاب ہو چکے ہو, اور ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے. آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس بات کے اوپر پوری طرح یونانیمس ہے. آج پوری پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز اور جو اپوزیشن کے بار کونسل کے ممبرانز ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے ہمارے ساتھ ہیں کہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اگینسٹ دا ایکٹ ہے. اور تیسری بات, ہم سب مل کے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم لوگ اس آئین کی, اس ملک میں رول آف لا کی